کوئی بندہ آ کر کے کہہ دے کہ بھاجی سیٹ چھڈ دو تو وڈاپن کتنے رہ گیا؟ پھر جو بندے نے سجے کبے ویکھنا ہے تو محسوس کرنا ہے تو گھورنا ہے، پھر جا کے کہنا جی مجھے اٹھا دیا، تو بندہ پہلے وہیں بیٹھے جہاں کوئی اٹھائے۔ اگر کوئی بلاتا ہے، جگہ دیتا ہے، ویلکم کرتا ہے، ایک اور بات ہے، بندہ کہیں ایسی جگہ بیٹھے نہ جہاں سے اٹھانے کا، اور ایسا بول نہ بولے جہاں کہا جائے یار چپ کر جا، تیری مہربانی ہے نال تو نہ بول نو چنگا سے۔ تو عزت اپنے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ ایسی جگہ مت جائیں کہ جہاں جانے سے دھبا لگتا ہو، داغ آتا ہو۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو پیدا ہونے سے لے کے وفات تلک جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس کے اندر ادب اور سلیقہ ہے۔ کڑوے کریلے بھی اگر سلیقے سے بنائے گئے ہوں تو وہ کھانے والے کو مزہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ شہد بھی پیش کرتے ہیں لیکن پیش کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا تو وہ پیشکش بھی کڑوی لگتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ انسان کی پہچان جہاں اس کے دیگر بے شمار امور کے ساتھ ہے، ان میں سے ادب ایک بہت ہی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ انسان کا وہ زیور ہے کہ جس کی قیمت دنیا کو کوئی دھات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے اگر آپ نے اپنے اندر ادب، احترام، سلیقہ، تحمل، بردباری، حوصلہ، تو یہ ادب کے رنگ ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا جو ادب ہے وہ اپنے خالق کے ساتھ، التعدب مع اللہ، اللہ کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ جس بندے کا رب کے ساتھ رویہ نہیں، جو طاقتور ہے، جو رب اکبر ہے، رب کبریا ہے، وہ عام بندوں کو پھر کیا سمجھے گا؟ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا ادب ہر دور میں شریعت نے خود متعین کیا ہے۔ اللہ کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا دل و جان سے اقرار کرنا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق وہ اللہ ہے۔ جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ساری نعمتیں اس کی ہیں، تو یاد رہے کہ پھر نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں، یہی ادب ہے۔ مثلا آپ رات کو سونے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، وہ تو دینے والا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ ذرا سورہ ملک پڑھ کے دیکھ لے کہ زندگی کس کی ہے، موت کس کی ہے، دی کس نے ہے، اور وہ دعا تو سیکھ لینا کہ اللہ میں سونے لگا ہوں، موت کے منہ میں جانے لگا ہوں، اگر واپس آ گیا تو تیرا کرم، اور اگر یہ روح پرواز کر جائے اور تیرا پکا فیصلہ ہو جائے کہ مجھے نہیں لوٹانا تو اللہ میری حالت پہ رحم کرنا۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، اللہ کے ساتھ ادب۔ اچانک آنکھ کھلی ہے، اللہ کا ذکر۔ آپ نے اپنی صبح کا آغاز کس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ آنکھ کھلی تو کیا بولے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے زندگی عطا کی ہے موت کے بعد۔ اللہ اب تو میں اٹھ گیا ہوں، لیکن آخری فیصلہ اور ایمان میرا یہ ہے کہ میں نے لوٹنا تیری طرف ہی ہے، مر میں نے جانا ہے، ہزاروں بار بھی سلا کے اٹھا دیا جاؤں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جو تعدب ہے، اس کی اصل پہچان ہوتی ہے اذان سے۔ جب اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر کہہ دیا جائے، آپ کا اور میرا کام اگر وہیں رک جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔
کئی دفعہ ہم اشارہ کراس کرنے میں جلدی کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اگلے کا بھی نقصان کر لیتے ہیں، اپنا بھی. لیکن اگر بندہ رک جاتا ہے، اپنا بھی فائدہ، گاڑی کا بھی فائدہ، اگلے بندے کا بھی فائدہ. یہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں. پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، وائرل ہوئی، بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور اس نے کک مارنی تھی کہ اللہ اکبر کی آواز آئی ہے، انہوں نے وہیں پہ سارا چھوڑا ہے اور چلے گئے. ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لوہار کو جنتوں میں اعلیٰ مقام سے صرف اس لیے نواز دیا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی، اگر تھوڑا اوپر ہے تو وہ نیچے چوٹ مارنے کے لیے نہیں لاتا تھا. مگر آج ایسا نہیں ہے. ہم جتنا زیادہ پڑھ گئے ہیں، ڈگریاں مل گئی ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا ادب ختم ہو گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح اللہ کا ادب یہ ہے کہ ہم اس جیسا الہ کسی اور کو نہ مانیں. لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہمارا معبود وہ ہے، اور معبود کا معنی یہ ہے وہ جو سب کو جھکا دیتا ہے مگر اسے کوئی جھکا نہیں سکتا. اور اس کے بعد ہے پریکٹیکل ہے عبادات میں. بے شمار لوگوں کی عبادت بڑی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز کا اہتمام، مگر ان کا معاملہ مخلوق کے ساتھ اچھا نہیں ہے. حقوق العباد میں مار کھا جاتے ہیں. تو اگر اللہ کا ادب ہو تو بندہ کبھی بندوں کی بے ادبی نہیں کرتا، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے، اللہ اکبر، ایک وقت تھا کہ ہم کسی غیر مسلم کو بھی گالی نہیں دیتے تھے. امت محمدیہ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، اختلاف ہونا الگ بات ہے، مگر کبھی گالی نہیں دی ہے. کبھی نہیں. آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی گالی نہیں ملتی، اصحاب کی، اہل بیت اطہار کی بھی ہے. آج کل ہمارا اللہ سے یقین اتنا اٹھ گیا، اتنے نڈر اور بے باک ہو گئے ہیں کہ ہم کلمہ گو مسلمان ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. بھئی کیا بنے گا ہمارا؟ گالی تو فسق ہے، گالی تو فجور ہے. کلمہ کس لیے پڑھا تھا؟ تو اگر اللہ کا ڈر ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور یہ میرے منہ پہ لا کے فائل پیش کر دی جائے گی، تو بندہ کبھی آسانی سے گالی نہ. دوسرا ادب اللہ کے ملائکہ کا ادب ہے. یہ بات یاد رکھیے، ہم فرشتوں کو مانتے تو ہیں کہ وہ ہیں، لیکن ہم بڑے نہ ڈر رہے ہیں. کیا آپ سوچیں کرامن کاتبین میرے کندھوں پہ ہے، میں واش روم میں تنہا بیٹھ کے کوئی غلط جملہ لکھوں اگر میرے ذہن میں ہو کہ یہ لکھا جا رہا ہے؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو ہم عموماً غلطی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالی رقیب ہے، اس کی رقابت، اس کی نگرانی، اس کے کیمرے ہمیں واچ کر رہے ہیں. تو اللہ کے ملائکہ وہی لے کے جو آئے ہیں، بالخصوص جبریل امین، ان کی قدر، جن لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی تھی، اللہ نے سورۃ البقرہ میں دیگر مقامات پہ کہہ دیا ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں. کبھی بھی وحی کے ساتھ دشمنی نہیں لینی. اور اس کے بعد اللہ کے انبیاء کے ساتھ ادب. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے نبی کو تو مقدس مانتے ہیں، اپنے پیغمبر کو جس کو وہ مانتے ہیں. مثلا یہودیوں کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ عزیر علیہ السلام ان کے ہاں مقدس ہیں اور اللہ کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، ان لوگوں کو یہ مقدس سمجھتے ہیں. اسحاق علیہ السلام ہو گئے، یعقوب علیہ السلام ہو گئے، مگر مد مقابل انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی ہے، برا بولا ہے، ابن الزنا کہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ماں زانیہ تھی، یہ زانیہ کے بیٹے ہیں، نبی نہیں ہو سکتا.
تو میرے بھائی آپ ایسا جملہ اپنی مرضی سے کیسے بول سکتے ہیں؟ جب رب صفائی دے، اللہ گواہی دے، وہی بولے اور شریعت کہے۔ اللہ جزا دے امت مسلمہ کو کہ ان کا ادب ہر نبی کے ساتھ ہے، اپنے آپ پہ نہ مان کیا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، یہودیوں نے عیسائیوں کا نبی نہیں مانا، عیسائیوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا، لیکن ہم آدم علیہ السلام سے لے کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو یقین کیجئے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حصہ ہے، یہ اس دعوت کا، یہ اس تبلیغ کا حصہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے کہ ہم ہر نبی کے ساتھ علیہ السلام بولتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ تو یہ قدر لفظاً بھی ہے، دل میں احترام بھی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ آپ یقیناً دل میں دھڑکن رکھتے ہیں، خون رکھتے ہیں اور سینے میں دل رکھتے ہیں، کلمہ ہے زبان پہ، بڑا پیار ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ اس پیار کو قبول کرے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنی فیلڈ میں، ایک تو ہیں عبادات اللہ کے لیے، ایک ہے معاملات لوگوں کے ساتھ ہماری پبلک ڈیلنگ ہے، ایک ہے کہ میرا ذاتی پرسنل جو رویہ ہے وہ کیسا ہے، کیا اپنے شعبے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتا ہوں کہ نہیں دیتا۔ مثلا اگر مجھے کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے میرے سر میں کپڑا نہیں رکھ سکتا تو چلے اچھی بات ہے، بیماری میں، دکھ میں، تکلیف میں استثناء موجود ہے، لیکن اگر نہیں، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو کیا میرے پیغمبر کی کوئی تہذیب نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی طریقت نہیں، کوئی ان کا لباس نہیں، کوئی وضاقتہ نہیں، کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ اس وقت دنیا سب سے زیادہ جس کو دیکھ رہی ہے، ہیٹ سٹروک کو فیس کر رہی ہے، پوری ورلڈ میں اتنی گرمی کبھی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پگڑی باندھتے تھے نا، اس کا ایک شملہ ریڑھ کی ہڈی ڈھانپتا تھا، اور سب سے زیادہ اس کا اٹیک گرمی کا ڈائریکٹ جو ہے ہیٹ سٹروک کا، آپ کو پتہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی پہ آتا ہے، اسپائنل کارڈ پہ آتا ہے، اور جو دوسرا حصہ تھا وہ چھوٹا کر کے گردن تلک، اور گردن پہ اس کا سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے۔ ہمیں جب چوٹ پڑتی ہے، جب ہم گر جاتے ہیں، جب ہم لاوارث ہو جاتے ہیں، جب ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں فکر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی شریعت نے تو لباس ہی ایسا رکھا ہے کہ جو سردی گرمی کا بھی محافظ ہے، جو مسنون بھی ہے، جو مؤدب بھی ہے، با ادب بھی ہے، با کمال بھی ہے، اس کے اندر دیکھیے نا کہ ہم سٹیٹس کس کو کہتے ہیں، ہم برانڈ کس کو کہتے ہیں؟ وقت کے نبی دنیا کے سب سے بڑے برانڈ ہوتے ہیں، اگر آج کی زبان میں ترجمہ کروں تو ان سے بڑا برانڈ کوئی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح انہوں نے لباس یا دیگر معاملات کو دیکھا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دینی چاہیے، اور یہ وہ اہمیت ہے جس کی آج ہم قدر کریں گے تو کل کو ہمیں اہمیت دی جائے گی۔ خوراک میں بھی دیکھیے، صرف جانور حلال نہیں ہونا چاہیے، حلال ذریعے سے بھی تو کمایا جانا چاہیے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ ایک جانور ہے، حلال ہے، حلال جانور کے 10 اعضاء ہیں، میرا اس جانور کو کھانے کو دل نہیں کرتا، کوئی مجھے مجبور کرے بھی حلال ہے کھاؤ، تو شریعت نے کہا ہے حلالن طیبن، دل مانے تو کھاؤ۔ مثلا ہمارے ڈھیر سارے بچے قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے، ہم انہیں آہستہ آہستہ آمادہ کرتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ معدہ ہے، پیٹ ہے، نیچر ہے، طبیعت ہے۔ تو یہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ اب ایک بندے کا دل کرتا ہے وہ مختلف چیزیں بنوا کے ٹکا ٹک کھاتا ہے، وہ دوسروں کو مجبور کرے، کہ نہیں آپ ضرور کھاؤ، یا روکے کہ نہیں یہ مکروہ ہیں، تو بھائی مکروہ ناپسندیدگی کا نام ہے، آپ کا دل نہیں کرتا، دوسرا کھاتا ہوگا، بڑے سارے لوگ سری پائے نہیں کھا سکتے۔ تو پیغمبر کا ادب کیا ہے؟
جو انہوں نے وسعت رکھی ہے وہ وسعت دیں. جہاں تنگی کر دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں تو وہاں دوسری رائے نہ لے کے آئیں. اس کے بعد تیسرا ادب ہے قرآن مجید کا. میں کل ایک دیکھ رہا تھا کہ بچے بٹھائے ہوئے ہیں جیسے لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں کلاسز میں, ہر بچے نے قرآن مجید کھولا ہے, نیچے لوگوں نے کمنٹس دیے ہوئے تھے کہ یہ بے ادبی ہے, قرآن مجید کو پیٹھ ہو رہی ہے, کمر ہو رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ سوچا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید کو اگر میں سینے سے لگاؤں تو ٹھیک ہے, اگر میرے پیچھے والا اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے تو بے ادبی ہوگی. قطعاً نہیں, بالکل بھی نہیں. قرآن مجید کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا معنی یہ تھا کہ آپ اس کے احکام کو, نواہی کو, ممنوعات کو, محرمات کو, اس کی تقدیسات کو قدر نہ دیں. اللہ نے کہا یہ چیز حلال ہے, آپ کہیں نہیں حرام ہے. اللہ کہیں یہ حلال ہے, آپ کہیں نہیں حرام ہے. اللہ کہیں یہ کرنا ہے, ہم کہیں کہ نہیں کرنا. تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے جو ہم سے ہو رہی ہے. ہماری عدالتیں, ہمارے گھر, ہمارے فیصلے, ہماری پنچایتیں, ہمارے محکمے ہر طرح کا قانون دنیا کا رکھتے ہیں, لیکن اگر محروم ہے تو اس قانون سے محروم. یہ اصل اس کی بے ادبی ہے. قرآن کا ادب سیکھیے, اس کو بالکل چھوڑ دینا بھی بے ادبی ہے. قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے, بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کرنا ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا. اور یہ سچ ہے کہ اگر کبھی ٹیسٹر لگا کے دیکھے نا کسی بھائی کو, موبائل تو وہ روز کھولتا ہے لیکن قرآن مجید کھولے ہوئے پکڑے ہوئے اسے شاید سال گزر گیا. آپ کی اگر سائیڈ ٹیبل پہ, سونے والی جگہ پہ آپ کے سرانے قرآن مجید نہیں ہے, آپ اسے کھول کے نہیں دیکھتے, زیارت نہیں کرتے, ناظرہ نہیں پڑھتے, آپ اس کا ترجمہ نہیں دیکھتے, آپ اس سے حکم نہیں لیتے, منع کردہ چیزوں کو پڑھ کے آپ رکنے کی کوشش نہیں کرتے, آپ یقین کیجئے میں بھی بے ادب ہوں, آپ بھی بے ادب. قرآن مجید کا یہ ظاہری ادب سارے کر رہے ہیں. موقع ملا چوم لیا, آنکھوں پہ لگا لیا, سر پہ رکھ لیا. تو اس کا صرف یہ ادب نہیں, یہ عمل کی کتاب ہے, یہ دعوت کی کتاب ہے, یہ پیغام کی کتاب ہے, یہ قانون کی کتاب ہے. تو جو یہ کہہ رہی ہے اسے ماننا اس کا ادب ہے. اس کے بعد مجھے اپنے بڑوں کا ادب. جس انسان کو عہدے میں جتنا مرضی بڑا ہو جائے, عہدے کچھ نہیں ہوتے, اگر اسے اپنے سے بڑی عمر کے انسان کو بلانا نہیں آیا, بٹھانا نہیں آیا, چلانا نہیں آیا. دیکھیے ہمارے بر صغیر میں پنجاب کا ایک کلچر ہے کہ ہم اپنے سے عمر میں بڑے بندے کو چارپائی پہ سرہانے کی طرف بٹھاتے ہیں. اچھا اس سے ہو کچھ نہیں جاتا, پینتی کی طرف بھی کھیس بچھا ہوا ہے, دور لگی ہوئی ہے, چادر بچھی ہوئی ہے, بستر ہے, گدے, لیکن ایک ظاہری ادب ہے, ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں گے. اگر میرا عہدہ, میرا مقام, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم سے عمر میں بڑے بزرگ بیٹھے, وہ آ کر کے پینتی والی سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نہیں بزرگو آپ اس طرف آ جائیں. نہیں پتر اسی عمر چ وڈے ہیں, تسی عہدے چ. بھئی گزرنے والے کو کیا پتا بھی عمر میں کون بڑا ہے یا اس میں عہدے میں کون بڑا ہے, کس کا علم ہے. لوگ تو اس چیز کو, جس کو ظاہر دیکھتے ہیں, اس ظاہر کا بھی خیال رکھیں گے. اور بڑے بندے کے ساتھ اگر بولنے میں میرے پاس احترام نہیں, سمائل نہیں, محبت نہیں, ٹھیک ہے ان کے ساتھ عمر کے تھپیڑے لگے ہوئے ہیں, چہرے پہ جھریاں ہیں, سختی ہے, کتنے مسائل وہ اپنے سینے میں دفن کر کے بیٹھے ہیں, لیکن اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ اگر اگلا بندہ بگڑا ہوا ہے تو میں بھی ویسا ہو جاؤں. نہیں, مجھے اپنی عادت نہیں گنوانی. وہ ادب ہے بڑوں کے ساتھ. وہ میرے دادا جی ہو سکتے ہیں, وہ میرے ابو جی ہیں, یا میرے ابو جی کی عمر کے لوگ ہیں, میرے تایا جی ہیں, یا وڈیری عمر کے لوگ ہیں. کوئی بھی عمر میں بڑا ہے, جب رب حیا کرتا ہے تو آپ کو, مجھے بھی تو ادب کرنا چاہیے. آج کل آوازیں بڑی کسی جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, گندا بول رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ کوئی لحاظ پاس رہا ہی نہیں ہے. اگر سب سے پہلا میں اجڑتی ہوئی کوئی چیز دیکھتا ہوں تو وہ ادب کا پہلو اجڑ گیا ہے. ختم ہو گئے ہم لوگ. بلانے کا لحاظ نہیں رہا, نام لینے کا لحاظ نہیں رہا. یہ
بڑے لوگوں میں ایک استاذ بھی آتا ہے. آپ یقین کیجئے ہم اتنی تکلیف میں ہیں. شعبہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اوورآل ایک لیبل لگا دیں. ایسے نہیں ہوتا ہے، قطعاً نہیں ہوتا ہے. باپ جتنا مرضی غلط ہو، ایک جملہ یاد رکھیے گا، باپ کی سوچ غلط نہیں ہوتی. باپ کئی دفعہ غلط فیصلہ لے لیتا ہے، اچھا سوچتے ہوئے اولاد کے لیے سٹیپ لے بیٹھتا ہے، لیکن وہ غلط ثابت ہوتا ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باپ غلط تھا. استاذ سے بھی کئی دفعہ سٹیپ غلط ہو جاتا ہے، مگر مطلب یہ نہیں ہے کہ استاذ دشمن تھا یا استاذ، یہ تو پیشہ ہی پیغمبر ہی ہے. اس کا تو درجہ ہی بڑا عظیم ہے اور یہ جھک کے ہی ملتا ہے. میرے پیغمبر نے مارنے کا کہا مگر ساری عمر مارا نہیں ہے. مجھے اس فیلڈ میں کم از کم بھی اگر گنوں تو اس وقت 30 سال ہو چکے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی طالب علم کو صرف انگلی بھی اٹھا کے مارنا تو بڑی دور کی بات ہے. یار جس پیغمبر کی سیرت پڑھاتے ہیں، جس پیغمبر کا اسوہ پڑھاتے ہیں اور جن کا ادب سکھاتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ بچے ہیں نیچے بیٹھ گئے اور بڑے پیار اور محبت سے پڑھاتے ہیں. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا جب آیا تھا، 10 سال خدمت میں رہا. میرے استاذ نے نہ کبھی مجھے مارا ہے، نہ کبھی مجھے ڈانٹا ہے، نہ کبھی مجھے گھورا ہے، نہ مجھے کبھی برا بلا کہا ہے. اچھا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. وہ خود کہتے ہیں مجھے کام بھیجتے تو میں کھیل لگ جاتا بچوں کے ساتھ کہیں راستے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹنا تو دور کی بات گھورا بھی نہیں تھا. اور ہم چھوٹے بچوں کی شامت آئی ہوتی ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تلک، بزرگوں سے لے کے جوانوں تلک، والدین. پتہ نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. بہرحال التعدب مع السنہ، پیغمبر کی سنت، اس میں سے ہم نے ادب لینا ہے کہ میں نے کس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدعتی کا کوئی ادب نہیں، بدعتی کا کوئی ادب نہیں. مشرک قابل ادب نہیں، لیکن قابل دعوت تو ہے کہ نہیں. ہم اس وقت جس پروگرام میں، جس کلاس میں، جس درس میں، جس لیکچر میں بیٹھے ہیں، میرے بھائی کافر سے کافر، برے سے برا، بدترین سے بدترین بندہ کیوں نہیں، کیا دعوت نہیں دی جا سکتی؟ میں اکرام نہیں کر رہا، لیکن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ نے جو بنی آدم کو، اولاد آدم کو عزت دی ہے، میں اگلے بندے کو یہ تو بتا سکتا ہوں نا کہ یار آپ بڑے معزز ہیں اگر آپ کے اندر توحید ہے، تو آپ بڑے معزز ہیں اگر آپ کے پاس سنت ہے. تو آیا نہیں تھا ایک چودھری، آپ نے کہا کہ یار بندہ بڑا زبردست ہے، لیکن اگر یہ 2 چیزیں اس میں آ جائیں نا تو اور بھی باکمال ہو جائے. تو بڑی اچھی بات ہے، جو خامی ہونی چاہیے. ایک بندہ بدعت میں چلا گیا ہے، اسے کہہ سکتے ہیں سر جی میں نے آپ جیسا انسان نہیں دیکھا، با کمال ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن کتے تھوڑا جہا سنت والا پہلو مضبوط کر لو نا تو یقین کرو اللہ نے بڑی خیراں رکھی ہیں. فرعون کو جا کے دعوت دیتے ہوئے پیغمبر نے نہیں کہا 2-4، اللہ نے نہیں کہا گالیاں نکال دینا یہ بہت بگڑیا ہے، باقی اسی فرشتے بھیج کے سانبھ لیں گے. اللہ نے کہا نہیں، آپ کا لب و لہجہ مؤدبانہ ہو، اس میں نرمی ہو، اس میں لین ہو. تو کیا ہم آپس میں یہ باتیں نہیں کر سکتے؟ کیا گھر میں خیر خواہی نہیں اپنا سکتے؟ میں بیوی کے ساتھ بولوں تو اکھڑا ہوا، ادب کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو تعدب تھا کبھی پڑھ کے دیکھیں. بیویاں شوہر کے ساتھ اکھڑی ہوئی ہیں جیسے یہ مفت کا مزدور ان کا دشمن ہے. بھائی کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں ویلکم کرنا سیکھنا ہے تو ان سے سیکھ لیجیے. یوں چلتے چلتے جو تعدب ہے، آخری میں جو گزارش کرنا چاہوں گا، چھوٹے بچوں کا ادب یہ کوئی نہیں کرتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، بڑوں کو وقار دینا ہے، چھوٹوں کو پیار دینا، یہ ان کا ادب ہے. پھول مسئلے نہیں جاتے ہیں، ضرور کانٹوں میں ہوتے ہیں، مگر ان بچوں کو پیار سے، محبت سے، عزت سے، وقار سے. ہاں یہ بچے بھی سن لیں کہ بڑوں کی گھوری اور وقار کو اگر وہ پیار کر رہے ہیں تو کمزوری مت سمجھیے گا، اللہ نے دوسرا پہلو بھی رکھا ہے. لیکن یہ چھوٹوں کے ساتھ جو پیار ہے یہ اصل انسان کا اپنا ادب ہے. اب میں نے جتنی چیزیں ذکر کی اب ان کو اپنے پہ لے کے آئیے. کتنے بڑے بزرگ ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں بازار میں، بچوں کو وٹے مار رہے ہوتے ہیں، پتھر مار.
گالیاں دے رہے تھے، بچے بھی انہیں چھیڑ رہے ہوتے. وجہ کیا ہے؟ کہیں ان سے سختی ہوئی ہے، کہیں ان سے کچھ ایسا سٹیپ ہو گیا ہے کہ جو بچوں نے پکڑ لیا. تو وقار کا تقاضا، اپنے ادب کا تقاضا ہے کہ بلا وجہ بولے نہ. کوئی بھی مجلس ہے، بڑے بیٹھے ہیں انہیں بولنے دیجئے، بڑے بیٹھے ہیں بولنے دیجئے، کیونکہ زبان سے بندہ پہچانا جاتا ہے. میں کل ایک جگہ تھا تو بڑے سوٹڈ بوٹڈ ایک میڈیسن کا ساتھی مشورہ دے رہے تھے. تو بیگم ساتھ تھی، تو کہتی کہ بیٹا بیمار ہے تو آپ اس وقت ڈاکٹر تو نہیں ہیں، یہ میڈیسن کو سمجھتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں. تو میں مسکرا پڑا. کہتی کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا بعد میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے تو ایک شخص بڑا سوٹڈ بوٹڈ آیا، جناح کیپ لگائی ہوئی، لال رومال رکھا ہوا، ماشاءاللہ لمبی داڑھی. قاری صاحب بھی، بچے بھی سہم گئے کہ کوئی بڑے زبردست ماشاءاللہ کوئی صدر استاذ قاری ہیں. انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد ان سے ادباً احتراماً پوچھا کہ شیخ آپ نے کس سے ملنا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں یوسف نو ملنا ہے. انہوں نے کہا بچوں پڑھو، یہ یوسف ہی ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو جنہیں ڈاکٹر سمجھا جا رہا تھا وہ ڈاکٹر نہیں تھے، مجھے پتا تھا. اب جب تک ہم چپ رہتے ہیں ہمارا ادب ہماری زبان میں ہے. جب ہم بول پڑتے ہیں نا، یا تو اتنی شناسائی ہو، معرفت ہو کہ بولنا بنتا ہے تو بولیے. مثلا جمعہ پڑھ کے سوال و جواب کی نشست میں بیٹھتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ہمارا جواب دینے کو دل نہیں کرتا، ہم چپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار تھوڑا سوچ لیں. ایک بندہ بیچ میں سے بیٹھا بول لے تو اس مسئلے کا بھی نہیں پتا، تسی حال بھی پوچھتے پھرتے ہو. امام مالک جیسی ہستی 40 سوالوں میں سے 36 سوالوں کے جواب میں چپ رہتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں آتا ہے، اور ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے. اسی طرح اپنا ادب اپنے پاس ہے. مثال لیجئے، صوفے لگے ہوئے ہیں آپ کسی مجلس میں، چلے شادی والا لے لیں. میں آج تلک تربیت کا یہ حصہ ہے کہ کبھی بھی جا کر کے جو مین صوفے ہوتے ہیں نا مہمانوں کے، لاڑا بیٹھنا ہے اس کے، میں وہاں نہیں بیٹھا کبھی. اگر کوئی بندہ آ کر کے کہہ دے کہ پاجی سیٹ چھڈ دو تو وڈا پن کتنے رہ گیا. پھر جو بندے نے سجے کبے ویکھنا ہے تو محسوس کرنا ہے تو گھورنا ہے، پھر جا کے کہنا جی مجھے اٹھا دیا، تو بندہ پہلے وہیں بیٹھے جہاں کوئی اٹھائے. اگر کوئی بلاتا ہے، جگہ دیتا ہے، ویلکم کرتا ہے، ایک اور بات ہے. بندہ کہیں ایسی جگہ بیٹھے نہ جہاں سے اٹھانے کا، اور ایسا بول نہ بولے جہاں کہا جائے یار چپ کر جا، تیری مہربانی ہے نال تو نہ بول نو چنگا سے. تو عزت اپنے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ ایسی جگہ مت جائیں کہ جہاں جانے سے دھبا لگتا ہو، داغ آتا ہو. تو انشاءاللہ یہ کتاب و سنت کے ساتھ چلیں گے جب ہم، تو اللہ ہماری شخصیت کو وقار دے دے گا، احترام دے دے گا. آخری حدیث سنیے. اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو جب دنیا میں کسی سے پیار ہوتا ہے نا، اس بندے کا رویہ اچھا ہوتا ہے، کردار اچھا ہوتا ہے. اللہ جبریل امین کو بلاتے ہیں، کہا جبریل گواہ رہو میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں. فرشتوں میں آسمان میں اعلان کر دو کہ اللہ کو، جبریل امین کو اس سے پیار ہے، لہذا تم بھی. فرشتوں کے اندر اعلان ہو جاتا ہے. پھر یہ اعلان زمین پہ آ جاتے ہیں. سر جی اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس خوبی سے اگر نواز دینا تو یقین کیجیے ہم بہت قیمتی ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑے سارے شعبوں میں چلے گئے ہیں، عہدوں پہ چلے گئے ہیں، ہم نے بڑی بلندیاں دیکھ لی ہیں، لیکن نہ ہماری زبان کنٹرول، نہ کان کنٹرول. اگر کان نے کوئی بات سن لی ہے تو اسے بیان کر دینا، اظہار کرنا ضروری نہیں ہے. وہ بھائی پردہ داری کس چیز کا نام ہے؟ بات کو لے کر کے کسی کے اوپر پردہ داری، پتہ چل گیا بس اسے پھیلانا شروع کر دو. نہیں، ہمارے خاندان اسی لیے مر رہے ہیں، ہماری جماعتیں، ہمارے گروہ، بد امنی کا ماحول صرف اس لیے کہ ہر بندہ بے باک ہے، بے لگام ہو گیا ہے. جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے، جہاں دل کرتا ہے جاتا ہے، جو من آتا ہے کرتا ہے. ایسے نہ کریں، واپس لوٹیں. ہمارا آج کا یہ سبق ہمارے حدود کو اور دائرہ کار کو متعین کرتا ہے. انشاءاللہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے،
بے شک سارے نہیں، ضروری نہیں کہ ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، کم از کم میں 25 کروڑ تو ٹھیک نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اپنی ذمہ داری لے کے آگے بڑھیں۔ اگر میں میری فیملی ٹھیک ہو گئی تو امید ہے کہ زمین کے اوپر کوئی ذرہ، سارے ذرے تو نہیں چمکتے، اگر یہ ذرہ چمک پڑا تو اللہ کیا اس کی قدر پڑے گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم اپنے سابقہ غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، جس سے بھی ہماری بے ادبی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں اور درخواست دیتے ہیں کہ اللہ ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے ہمیں صحیح کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ جی اشفاق صاحب بیمار ہیں، اور بھی دوست احباب کافی جنہوں نے دعا کے لیے راستے میں آتے بھی فون ہے، تو ہماری ایک آمین سے کسی کے لیے عدم موجودگی میں غیبانہ دعا سے اللہ کسی کا بوٹا ہرا کر دے، بے اولاد کو اولاد دے دے، بیمار کو شفا دے دے تو کوئی بعید نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ مالک شدید ترین گرمی کی کمر توڑ کے اگر موسم کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اچھا کر سکتا ہے، تو اللہ ہمارے بھی برے کردار، بری گفتار اور غلط رویوں کو اللہ ختم کر کے ہمیں اچھا کر دے۔ اللہ جیسے موسم سہانا ہے، اللہ ہمارے کردار، ہمارے آداب بھی سہانے کر دے۔ الہ العالمین جو باتیں کی ہیں خالصتاً اپنی اصلاح کے لیے کی ہیں، تیری رضا کے لیے کی ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ جو خوبصورت مجلس احباب اپنی شرکت کے ساتھ سجاتے ہیں، اللہ اس کلاس کو، اس سبق کو، اس لیکچر کو، اس دعوت کو، اس پیغام کو اللہ اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین جو کمی بیشی ہیں وہ دور فرما۔ اللہ جتنے دکھی ہیں ان کے دکھ دور کر، بیماروں کو شفا دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ جن بھی احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، اللہ تمام احباب کو، جملہ مردوں، عورتوں، بچوں، خواتین، گھر، ہسپتال، کلینک، جہاں بھی کوئی دکھی ہے اللہ دکھ دور فرما، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت دے۔ اللہ جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند کر۔ اللہ امت مسلمہ کو ایک کر دے، اچھا کر دے۔ اللہ ہمارے اوپر بھلائی نازل کر۔ اللہ پاکستان کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کی حرمین الشریفین کی حفاظتوں کی استدعا کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔